بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم آزادی ہے اور اس موقع پر یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ آزادی ہند میں قربانی دینے والے اکابر کی زندگی سے روشناس کرایا جائے۔ اس وجہ سے ہمارے ادارہ مہد الطیبات میں پینٹنگ کے عنوان پر پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور جس کی ایک کڑی حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ ہے۔ تاریخ ہند میں ایسے بے شمار مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی اور خودداری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں حضرت ٹیپو سلطان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ دلیر سپاہی، ماہر منتظم اور سچے محب وطن بھی تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان بر صغیر کے وہ اولین مجاہد آزادی، ذہین حکمران اور شہید تھے جنہوں نے آزادی کی پہلی شمع جلائی اور میسور پر حکومت کی۔ ان کی زندگی کو ہم درج ذیل نکات میں سمجھیں گے۔ ان کا اصل نام فتح علی خان تھا اور ان کو شیر میسور کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 20 نومبر 1751 عیسوی میں بنگلور کے قریب دیوان حالی میں پیدا ہوئے اور 1782 عیسوی میں والد کے وفات کے بعد سلطنت میسور کے حکمران بنے۔ اس انگریزوں کے ساتھ سخت مزاحمت کی اور 4 جنگیں لڑی۔ انہوں نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ ان کی زندگی قربانی، بہادری اور آزادی کی علامت ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ اپنی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ حاصل کی۔ انہیں دینی کتابوں کی تعلیم دی گئی اور ساتھ ہی جنگی فنون، عسکری تربیت، گھڑ سواری، تیر اندازی اور توپ خانے کی مشقیں کروائی گئی اور ان سب میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ کے والد کا نام حیدر علی تھا جو ریاست میسور کے بانی اور باصلاحیت سپہ سالار تھے۔ ان کی وفات 1782 عیسوی میں ہوئی اور ان کی قبر لال باغ میں واقع ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہے، خاص طور سے انگریزوں، مرہٹوں اور نظام دکن کے خلاف رہے۔ اپنے والد کے وفات کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ سلطنت میسور کے تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے سری رنگا پٹنم کو دارالحکومت بنایا، جدید توپ خانے، فوجی تنظیم متعارف کروائی، زراعت، صنعت اور تجارت کو فروغ دیا اور انہوں نے اپنے محل کو مضبوط، دفاعی اور خود کفیل بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے ایک قلعہ بنایا جسے پالاکٹ قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور اس قلعے کی تعمیر 1766 عیسوی میں شروع ہوئی۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ 4 جنگیں کی تھی۔ ان میں پہلی جنگ جزوی طور پر نظام حیدر آباد کے آصف جاہ ثانی کی کمپنی کی توجہ ریاست حیدر آباد کے شمالی علاقوں سے ہٹانے کی ایک سازش تھی۔ دوسری جنگ ہوئی تھی اور اس میں انگریز لوگ شکست پا گئے تھے اور تیسری جنگ میں کچھ معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ کو ہی اپنے علاقہ میں سے انگریزوں کو دینی پڑی تھی۔ تیسری جنگ کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ کے فرزندان کو بطور یرغمال کور نواز کے حوالے کیا جا رہا تھا اور چوتھی جنگ حضرت ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ 4 مئی 1799 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف سری رنگا پٹنم میں ہوئی اور اس میں 4 مئی 1799 عیسوی میں وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی وفات سری رنگا پٹنم میں ہوئی اور وہ سری رنگا پٹنم میں مدفون ہے۔ ان کا ایک مشہور قول تھا
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی قربانی بہادری آج بھی لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی اور اپنی قوم کو غلامی سے بچانے کے لیے جان دے دی، لیکن جھکنا قبول نہیں کیا۔ ایسے عظیم مجاہد کی یاد ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ہیں اجمل عنایت بھی شوکت بھی ہم، فضل حق ٹیپو حیدر بھی حسرت بھی ہم، میرے خون سے ہے تر